بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام تر تعریفیں اس خدائے بزرگ و متعال کے لیے کہ جس کے قبضۂ قدرت کے اندر کائنات کی ہر شے اور ہر نظام ہے۔ درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اولاد محمد پر جو کہ لائق سلام ہے۔ یوٹیوب کے اوپر آپ نے بہت سارے ایسے تھمبنیل دیکھے ہوں گے کہ آپ عقیق کے ساتھ یہ پتھر پہن لیں تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا، نیلم کے ساتھ زرکون کو پہن لیں اس کا آپ کو فائدہ ہوگا، یا یاقوت کے ساتھ سفائر پہن لیں، پیریڈوٹ پہن لیں۔ تو آج ایسی ویڈیوز کی آپ کو حقیقت میں بتانا چاہتا ہوں اور اس موضوع کو تھوڑا سا میں بریف کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی اس کے اوپر ایکسپلینیشن آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ کیا ایسا واقعی ممکن ہے یا ایسا ممکن نہیں ہے، یا یوٹیوب کے اوپر جو لوگ صرف اپنی دکانداری چمکانے کے لیے یہ سب باتیں بول رہے ہیں ان کی بات میں کتنی جو ہے وہ حقیقت ہے۔ تو جو لوگ میرے چینل کے اوپر نیو ہیں وہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو جو ہے آپ کو پتھروں سے ریلیٹڈ موضوع کے اوپر آپ کو ٹائملی ملتی رہے۔ تو خیر واپس اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں اس چیز کو انتہائی نامناسب جانتا ہوں کہ آپ بغیر کسی ریسرچ کے، بغیر کسی تحقیق کے آپ یہ بول دیں کہ جی آپ عقیق کے ساتھ یہ پتھر پہنیں، یا آپ فیروزے کے ساتھ یہ پتھر پہنیں، یا آپ پخراج کے ساتھ یہ پہنیں تو آپ کو یہ بینیفٹ ملے گا۔ کیسے بھائی، کیسے؟ سب سے پہلے تو مجھے یہ آپ کامن سینس کی ایک بات بتائیں۔ میں ان ساری چیزوں کی تردید کرتا ہوں اور میرے نزدیک، میرے ایکسپیرینس کے مطابق، ہمارے آباء و اجداد کی تعلیمات کے مطابق جو سینہ بسینہ ہم تک پہنچی ہیں، جو علوم ہم تک سینہ بسینہ پہنچے ہیں، اور اگر آپ کو تھوڑی سی بھی عقل اور شعور رکھتے ہیں نا تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ آپ لیٹ سپوز آپ ایک ڈسپرین کی میڈیسن کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو اگر کوئی ڈاکٹر ریکمینڈ کرے گا دوسری میڈیسن تو آپ اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں، یا اگر آپ کو پیناڈول کی میڈیسن آپ کو ڈاکٹر نے دی ہے تو آپ کو اس کے ساتھ کوئی اور میڈیسن بخار کے لیے آپ کو دے گا تب آپ وہ کھا سکتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے نیم حکیم خطرہ جان نہیں بن سکتے۔ ہر بروج کا اپنا ایک رولنگ پلانٹ ہوتا ہے، ہر سٹون کا اپنا ایک رولنگ پلانٹ ہوتا ہے۔ جب سورج اور چاند ایک وقت پہ دونوں نہیں نکل سکتے تو آپ ان سے جو منسوب ان کے حامل جو پتھر ہیں آپ انہیں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پتھر آپ ایک ساتھ پہن لیں تو فائدہ ہوگا؟ میں اس چیز کے بالکل مخالف نہیں ہوں کہ آپ دو پتھر یک وقت نہیں پہن سکتے، لیکن بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی آپ علم کے مطابق یہ کہہ دیں گے جی عقیق کے ساتھ یہ پتھر پہنیں، نیلم کے ساتھ آپ یہ پہنیں، یاقوت کے ساتھ آپ یہ پہنیں تو آپ کو یہ فائدہ ملے گا۔ کیسے بھائی؟ آپ کی کون سی تحقیق ہے؟ کون سی کتاب آپ نے پڑھی ہے؟ کہاں سے پڑھ کے آپ اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کے پاس عقیق بھی ہے اور نیلم بھی ہے؟ صرف آپ وہ دونوں پتھر بیچنے کے لیے جو ہے وہ اپنی ویڈیو پہ بنا کے ڈال رہے ہیں۔ آپ کو کیا پتا اس انسان کو ان پتھروں کے پہننے کا نقصان ہو جائے، اس کے ساتھ یہ دونوں پتھر یک وقت جو ہیں وہ سوٹ ہی نہ کریں۔ تو صرف آپ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے ایسے رزق حلال نہیں کمایا جاتا۔ ایسے کسی کو آپ جو ہے وہ غلط انفارمیشن دے کے، غلط گائیڈ کر کے، جو لوگ اتنا علم نہیں رکھتے، جو لوگ اتنی جو ہے ریسرچ نہیں کرتے، آپ ان کو بیوقوف بنا کے اپنا رزق خراب مت کریں، آپ پراپر انہیں گائیڈ کریں۔ دیکھیں جی، میرے نزدیک، میرے کم اور حقیر سے علم کے مطابق ہر پتھر کا ایک رولنگ پلانٹ ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ایسٹرولوجرز ہیں، آپ صرف میں نہیں، آپ ان کے پاس بھی جائیں گے تو وہ بھی آپ سے یہی بات کریں گے۔ کچھ پلانٹس ایک دوسرے کے اینٹی ہیں، لیکن اگر وہی پلانٹس آپ کے ذائچے کے کسی اچھے گھر میں ہیں تو آپ انہیں ایک ساتھ پہن سکتے ہیں۔ جس طرح زمرد اور مرجان، ایک کا پلانٹ جو ہے وہ مارس ہے اور ایک کا جو پلانٹ ہے وہ مرکری ہے۔ مرکری، عطارد اور مریخ، یہ دونوں ایک دوسرے کے اینٹی پلانٹس ہیں، لیکن اگر کسی صاحب ذائچہ کے 12 گھروں کے اندر یہ دونوں کسی اچھی پوزیشن میں ہیں تو وہ دونوں پتھر پہن سکتا ہے، اس انسان کو وہ دونوں پتھر فائدہ دیں گے۔ تو اگر کسی کے ذائچے کے اندر اب عقیق کے ساتھ فیروزہ عموماً پہنا جاتا ہے کیونکہ ان دونوں کے مارس کا اور جوپیٹر کا جو ہے وہ اچھا کنجکشن بنتا ہے، لیکن اگر کسی صاحب ذائچہ کے جو 12 گھر ہیں ذائچے کے، ان میں ان کی پوزیشن نہیں صحیح یا نہیں ہے تو وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ جو چیزیں ملی ہوئی ہیں وہ بھی ایک دوسرے کی خراب ہو جائیں گی۔ وہ دونوں پتھر ایک دوسرے سے اینٹی ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ وہ صاحب ذائچہ کے
اچھے گھر میں نہیں ہیں, نحس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ انہیں شرف مل جائے گا, نحوست لے آئیں گے وہ, جو ان کے کام بننے والے ہیں وہ بھی خراب ہو جائیں گے. میں ہمیشہ یہ تلقین کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نے کوئی پتھر پہننا ہے تو اس کو ذائچے کے مطابق پہننا ہے. اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ میرے ذائچے کے اندر کون سا جو سب سے بہترین پتھر ہے, جو وہ کون سا ہے جسے میں پہن سکتا ہوں, جس وقت پہن سکتا ہوں, کیا صدقات ہیں اور کیا نہیں. میری آپ لوگوں سے صرف اور صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ یوٹیوب, اگر آپ میری بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا, تو میری بھی ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ جو ہے وہ تحقیق کریں. آپ تحقیق کر کے اگر آپ کا کوئی آرگیو ہے تو میرے سے ڈسکس کریں, مجھے کال کریں, میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے. لیکن کسی کی باتوں میں کہنے پہ نہ آ جائیں. فرسٹ آف آل لوگوں کو پتہ نہیں ہے, جتنے بھی یوٹیوب پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نہ اتنا علم ہے کوئی بلند کہ وہ ریفرنس کے ساتھ میری طرح میں جہاں سے بھی لے کے آتا ہوں, ڈھونڈ کے آتا ہوں, الحمدللہ ثم الحمدللہ میں ریفرنس کتابیں رکھ کے اپنے پاس ویڈیو بناتا ہوں. میں ایسے بلا وجہ یوٹیوب پہ آ کے ویڈیو آن کر کے بک بک نہیں کرنا شروع کر دیتا. اپنی چیز بیچنے کے لیے یا اپنی چیز کو بہت اچھا کرنے کے لیے ہر چیز کا یہ کہہ دینا جی یہ آپ کی پروسپیرٹی کے لیے بہت بہتر ہے پتھر, یہ آپ کے دولت کے لیے, عزت کے لیے, شہرت کے لیے, ہر پتھر پہ ایک ہی لائن بول دینے سے وہ پتھر ویسا نہیں ہو جاتا. نیلم کی کچھ اور صفات ہیں, اس کا زحل حاکم سیارہ ہے, زحل انسان کی فیلنگز کے اوپر اثر کرتا ہے. مون سٹون کی اپنی کیفیت ہے, وہ انسان کے ایموشنز کے اوپر جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے. اب اسی طرح یاقوت پتھر ہے. یاقوت پتھر کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ سن ہے, سورج ہے. سورج جس طرح چمکتا ہے وہ انسان کی پرسنالٹی کو بھی ویسا گروم کرتا ہے. یہ اپنے حاملے جو پتھر پہننے والا اشخاص ہے یا پتھر پہننے والا حامل فرد ہے, یہ اس کے ساتھ اگر راس ہے تو اس کی پرسنالٹی کو گروم کرے گا, اس کی پرسنالٹی کو روشن کرے گا, اس کی شخصیت میں نکھار لے کے آئے گا. زمرد جو ہے یہ آپ کی کمیونیکیشن کا پتھر ہے. مرکری انسان کے اوپر, انسان کی برین کی سکس سینس کے اوپر اس کمانڈ کرتا ہے. جب انسان کے اوپر ان سیاروں کی ریز پہنچتی ہیں, جس طرح سورج کی ریز کسی پھل کے اوپر پہنچتی ہیں تو وہ اسے پکاتی ہیں. چاند کی ریز, چاند کی شعائیں جو ہیں وہ سمندر کے پانی میں پہنچتی ہیں تو اس میں لہر آتی ہے. چاند کی ریز انسان کے دماغ کے اوپر جب پہنچتی ہیں تو وہ اسے نیند کا غلبہ دیتی ہیں, اس کو سونے کی طرف راغب کرتی ہیں. جب سورج گرہن ہوتا ہے تو کیوں کہا جاتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ چھری, چاقو وغیرہ, کینچی نہ پکڑیں, اور کیوں کہا جاتا ہے, کیوں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ یہ سورج گرہن اور چاند گرہن جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے. کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان کے اوپر 12 بروج خلق کیے. کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ ذار کے اندر کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح فرماتی ہے لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آتی. کیوں اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ 7 آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہا ہے. کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یاقوت والمرجان, ہیرا, گوہر, لال, ان کا ذکر فرمایا ہے. آخر ان کی کوئی نہ کوئی نسبت ہے. کیوں حضرت امیر المومنین مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیق پتھر یا یاقوت پتھر یا اس کے علاوہ درِ نجف پہننے کی, یا اس کے علاوہ جب وہ جنگوں پہ جاتے تھے تو اپنے ساتھ حدید چینی کا پتھر رکھتے تھے. کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم المرسلین نے عقیق کی انگوٹھی پہننا پسند فرمایا. کیوں حضرت امام حسین سید الشہداء بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حسینی فیروزہ پہننا پسند فرمایا. حضرت امام حسن مجتبیٰ نے زمرد پہننا پسند فرمایا. ان کی نسبت دیکھو اور ان کے اوپر آ کے تم جھوٹ بول رہے ہو تو تم میں اب اس کے متعلق کیا کہہ سکتا ہوں. خیر میری آپ لوگوں سے یہی ایک درخواست ہے کہ یہ جو جس طرح کے کبھی کوئی 5 کا سکہ لے کے اس کو پتھر پہ گھس رہا ہے, جی یہ دیکھیں یہ پتھر کی نشانی ہے, اسے ایسے پتھر چیک کرتے ہیں, یہ سب نیم حکیم خطرہ جان ہے. ان لوگوں سے آپ بچیں. یہ صرف واللہ اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں اور اپنی صرف دکانداری جو ہے وہ بیچنے کے لیے, اپنے پتھر بیچنے کے لیے ایک دوسرے سے دوسرے کو مشابت دے رہے ہیں. خالص پتھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ میرے ہاتھ میں میرے ذاتی پتھر ہیں. اب ان کو یہ نہیں پتا ہونا کہ یہ کون سا پتھر ہے. اگر کوئی ان میں سے یوٹیوبر میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو یہ اس وقت جو میرے ہاتھ میں پتھر ہے یہ بتا دے کہ یہ کون سا پتھر ہے, میں اس کو بہت بڑا جیمیولوجسٹ اور اسٹرولوجر مانوں گا. خیر اگر آپ میرے سے اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں یا خالص پتھر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے یہ واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے کسی مسئلے کا روحانی حل چاہتے ہیں تب بھی مجھے آپ واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ویڈیو ان سے ضرور شیئر کیجیے گا لوگوں سے جو پتھروں کے متعلق جو ہے وہ انفارمیشن رکھنا چاہتے ہیں یا پتھروں میں دلچسپی رکھتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ ویڈیو کے اندر, اور کوشش کروں گا کہ وہ اس سے بھی زیادہ انفارمیٹیو ہو. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد